تمام تعریفات، تمام کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو پوری کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد درود و سلام ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے ذات مقدس پر۔ عزیز سامعین کرام، انسان اپنی اولاد سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اولاد ہی ایک ایسا رشتہ ہے جس کے متعلق والد چاہتا ہے کہ میری اولاد مجھ سے زیادہ ترقی کرے۔ والد چاہتا ہے کہ میری اولاد مجھ سے زیادہ آگے چلا جائے، اور اس کی آرزو یہی ہوتی ہے کہ وہ کامیاب ہو۔ تو ہم دنیا کے حوالے سے یہی چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا، میرا بچہ دنیا میں کامیاب ہو، وہ کسی مقام تک پہنچ جائے، اس کو ایک بڑا عہدہ مل جائے، وہ انجینئر، ڈاکٹر بن جائے، پروفیسر بن جائے۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہمارا بچہ اللہ کے ہاں محبوب بن جائے؟ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہماری اولاد سے اللہ کی ذات محبت کرے؟ کبھی یہ سوچا کہ ہماری اولاد جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو جائے؟ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہماری اولاد کو جنت میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو؟ کبھی نہیں سوچا۔ ہم نے سوچا تو فقط دنیا کے لیے کہ دنیا میں میرا بیٹا بڑا نام کمائے۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہ بھی نہیں پتا کہ اس دنیا کو کب رخصت کرنا ہے، کب موت آئے گی۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کے متعلق سوچیں، اپنے بچوں کے آخرت کے متعلق سوچیں۔ ہمارا اصل گھر آخرت ہے، جنت ہے۔ سیدنا لقمان علیہ السلام کی وصیت پر غور کریں، تربیت پر غور کریں، جو اس نے اپنے بیٹے کو تربیت دی، تعلیم دی اور نصیحت کی۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، کہا یا بنی، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، کبھی شرک نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ ان شرک لظلم عظیم، شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے۔
بہت بڑا گناہ ہے، یہ واحد گناہ ہے جس کے کرنے کی وجہ سے اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا، اس کے روزے قبول نہیں ہوتے، پہاڑوں کے برابر صدقہ زکوٰۃ خیرات کر دے وہ قبول نہیں ہوں گے۔ مشرک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ واحد عمل ہے، شرک ایک واحد ایسا عمل ہے جس کے کرنے کی وجہ سے اللہ نماز قبول نہیں کرتا، اللہ نیکی قبول نہیں کرتا، اس کا اصل ٹھکانہ پھر جہنم بن جاتا ہے۔ اللہ نے مشرک بندے پر جنت حرام کر دی، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو سیدنا لقمان علیہ السلام نے سب سے پہلے اگر وصیت کی، اپنے بیٹے کو نصیحت کی، تو وہ توحید تھا، اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کا تعارف۔ پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، جب انسان دنیا میں آتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ اکبر سنایا جاتا، بتایا جاتا ہے کہ اللہ بڑا ہے، ہر چیز سے، ہر مخلوق سے اللہ بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کسی کے سامنے آپ قیام نہیں کر سکتے، رکوع نہیں کر سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے۔ پوری نماز توحید ہے، پوری نماز توحید پر مبنی ہے۔ نماز کے جو اذکار ہیں، جو دعائیں ہیں، کبھی ان پر غور کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اس میں اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے جو ہمیں دعا سکھلائی، اس میں توحید ہے۔ جو نماز شروع کرتے وقت ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، کیا ہے؟ یہ توحید ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کیا ہے؟ توحید ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اور اس کے بعد سورہ اخلاص پر غور کریں، قل هو اللہ احد، کیا پر اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ ایک ہے۔ ایک کا مطلب کیا؟ کہ آپ عبادتوں کے اس اکیلے خالق کا کریں، اطاعت اور فرمان برداری اس اکیلے رحمان کی کریں۔ نماز کا معاملہ ہو، صدقات کا معاملہ ہو، خیرات کا معاملہ ہو، حج اور عمرہ کے معاملہ ہو، یہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ ہم رکوع میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، کیا ہے؟ توحید۔ سجدے میں سبحان ربی الاعلی، کیا؟ توحید۔ التحیات للہ والصلوات، کیا یہ بھی توحید ہے کہ میری بدنی اور مالی تمام عبادتیں اللہ کے لیے ہیں؟ تو سب سے پہلے سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی یہی سمجھایا کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ایک بڑا بھاری گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی یہ توحید بیان کرتے ہوئے گزر گئی۔ تمام پیغمبروں نے لوگوں کو توحید کی تبلیغ کی، توحید کی طرف بلایا،
اور اس کے بعد سیدنا لقمان علیہ السلام نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ اللہ نے یہ وصیت فرمائی اولاد کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن اخلاق، بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، ان کی عزت و احترام کریں، ادب کریں۔ اللہ رب العالمین اپنی توحید کے بعد سب سے پہلے اپنی توحید بیان کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش کرنے کی تلقین کی۔ اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پہلے اللہ نے توحید بیان کیا، پھر والدین کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنا اور اس کی خدمت کرنا اور اس کے ساتھ اچھائی کرنے کے متعلق اللہ نے بیان فرمایا کہ یہاں بھی سیدنا لقمان علیہ السلام نے سب سے پہلے توحید کا درس دیا اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو توحید سمجھایا، بیٹے کو شرک سے منع کیا، اور آگے کیا فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، اللہ نے فرمایا تیری ماں تکلیف پر تکلیف، مشقت برداشت کر کے تمہیں حمل میں رکھا، پیٹ میں اٹھائے رکھا، یعنی سب سے پہلے اپنے ماں اور باپ کا ادب کر، ان کی خدمت کر۔ ایک صحابی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمایا اللہ کے رسول میں کس کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، اپنی ماں، ان کا ادب کر، ان کی خدمت کر۔ صحابی نے پھر سوال کیا اللہ کے رسول اس کے بعد؟ ثم عیون، اس کے بعد؟ پیغمبر نے فرمایا امک، تیری ماں۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول اس کے بعد؟ پھر پیغمبر نے فرمایا امک، تیری ماں۔ یعنی 3 مرتبہ مسلسل پیغمبر نے یہ وصیت فرمائی، صحابی کو یہ سمجھایا کہ تیرے اچھائی اور بھلائی کا سب سے زیادہ اگر کوئی مستحق ہے تو وہ تیری ماں ہے۔ چوتھے مرتبہ پیغمبر نے فرمایا ابو کا، یعنی تیرا ابا۔ تو یہاں سیدنا لقمان علیہ السلام نے بھی یہی سمجھا اپنے بیٹے کو کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، 2 سال مسلسل دودھ پلائی ماں نے۔ انشکر لی، اللہ نے فرمایا میرا شکریہ ادا کر، اور اس کے بعد اپنے والدین کی، اللہ نے تجھے پیدا کیا، اللہ نے تجھے تیری ضروریات کی ہر چیز میسر عطا کیا، میسر کیا اور تجھے عطا کیا، اور اس کے بعد تیرے والدین نے تیری خدمت کی جب تو بچہ تھا، اس وقت تیری ماں نے، تیرے باپ نے تیری خدمت کی، تجھے پالا پوسا، بڑا کیا، ان کا شکریہ ادا کرو رب العالمین کا۔ تو اس کے بعد
اللہ رب العالمین نے فرمایا دنیا کے ہر معاملے میں لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی کہ اپنے ماں باپ کا ادب کر، لحاظ کر، اور پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے کہ تو دنیا کے ہر معاملے میں اپنے والدین کی خدمت کیا کر. اگر وہ تجھے شرک کے متعلق کہیں، شرک کرنے کو کہیں جس کا تجھے علم نہیں ہے، اللہ نے فرمایا اس بات پر عمل نہیں کر. اس کے علاوہ ہر معاملے میں تو ان کا ادب کر، لحاظ کر. اور آگے سیدنا لقمان علیہ السلام نے فرمایا یا بنیہ، اے میرے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اگر کوئی چیز، کوئی عمل رائے کے دانے کے برابر ہو، کوئی چیز یا کوئی عمل رائے کے دانے کے برابر ہو، فتکن فی صخرۃ، اور وہ عمل کسی چٹان کے اندر ہو، او فی السماوات او فی الارض، یا وہ عمل آسمانوں میں ہو، وہ چیز آسمانوں میں ہو یا زمین کے اندر. اللہ نے فرمایا او فی السماوات او فی الارض یاتی باللہ، پھر اللہ وہ عمل قیامت کے دن لا کر تمہارے سامنے رکھ دے گا. وہ نیکی ہو یا برائی، رائے کے برابر بھی ہو، قیامت کے دن اللہ رب العالمین وہ عمل، وہ چیز آپ کے سامنے رکھ دے گا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. کبھی کبھار ہم گناہ کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھتے ہیں، آگے پیچھے دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اوپر والا اللہ ہمیں دیکھ رہا؟ ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا. جس زمین پر رہ کر ہم گناہ کر رہے ہیں، کسی پر ظلم کر رہے ہیں، کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ نے کیا فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن یہ زمین بات کرے گی، اللہ سے ہم کلام ہوگی. یہ زمین بات کرے گی اور اللہ کو بتائے گی کہ اس نے فلاں جگہ یہ گناہ کی، یہ نیکیاں کی. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ نے فرمایا جب انسان قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ رب العالمین انسان کے زبان پر تالا لگا دے گا، زبان پر مہر لگا دیا جائے گا. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، قیامت کے دن یہ حق اللہ رب العالمین سے بات کرے گا. ہاتھ اللہ سے بات کریں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، یہ پاؤں اس بات کی تصدیق کریں گے، گواہی دیں گے کہ یہ ہاتھ صحیح بول رہے ہیں. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اللہ نے فرمایا جب یہ پاؤں گواہی دیں گے بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر اللہ فرمایا جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے سامنے ہے. ہم کسی پر ظلم کرتے وقت یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا؟ چند صحابہ حبشہ سے مدینے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ حبشہ میں آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہو جو عجیب و غریب ہو، میرے سامنے وہ بیان کرو، مجھے بتاؤ. ایک صحابی اٹھے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک
بوڑھی کمزور عورت وہاں سے گزری. ایک نوجوان نے اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکا دیا، وہ گر گیا. وہ عورت گر گئی، اس کے سر پر پانی کا ایک مٹکا تھا، وہ بھی ٹوٹ گیا. جب وہ عورت گر گئی، اس نے کہا اے نوجوان، فسوف تعلم یا غدر، اے نوجوان، اے غدار، ان قریب وہ دن آئے گا، وہ گھڑی آئے گا. اذا وضع اللہ العز وجل الکرسی، جب اللہ اپنی کرسی رکھے گا. اذا جمع الاولین والآخرین، اور اللہ پہلوں کو اور پچھلے لوگوں کو جمع کرے گا، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی لوگ آئے سب کو اللہ اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا. تکلمت الایدی والارجل بما كانوا یکسبون، اور اس دن اللہ زبان پر مہر لگا دے گا. اس دن کوئی بات نہیں کر سکے گا اور ہاتھ بولیں گے اور اس کی تصدیق پاؤں کریں گے. اس دن بتاؤ تمہارا کیا بنے گا؟ آج تو تم نے مجھے کمزور اور مجبور سمجھ کر دھکا دے کر گرا دیا، بتاؤ اس دن کیا ہوگا؟ معلوم ہوتا ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ بری ہو چاہے اچھی، قیامت کے دن اللہ رب العالمین بندے کے سامنے رکھ دے گا. اس نیکی کو، اس عمل کو اللہ سامنے رکھ دے گا. اس لیے سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ سمجھایا کہ یا بنی، اے میرے بیٹے، انہا ان تقو مثقال حبۃ من خردل، اگر کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر ہو، فتکن فی صخرۃ، وہ پتھر کے اندر ہو، چٹان کے اندر ہو، اللہ رب العالمین وہ قیامت والے دن آپ کے سامنے پیش کرے گا، سامنے رکھ دے گا. کیونکہ اللہ بہت باریک بین ہے، خبر رکھنے والا ہے. آگے سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، یا بنی، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھا کر، نماز ادا کر، یعنی نماز کو ترک نہیں کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، فقد کفر، تحقیق اس نے کفر کیا. یعنی جو نماز چھوڑ دیتا ہے سمجھو اس نے کفر کر لیا، وہ مشرک بن گیا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، مشرکوں میں سے نہ بنو. اور اسی طرح پیغمبر نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے. یہ مسلمان کی پہچان ہے نماز. اگر آذان بلند ہو اور یہ بندہ آذان سنتا بھی ہے اور نماز کے لیے نہیں آتا، کیا ہم اس کو مسلمان بولیں گے؟ پھر اس میں اور کافر میں کیا فرق رہے گا؟ تو اس لیے سیدنا لقمان علیہ السلام نے فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ، نماز پڑھا کر. اور آگے سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. سیدنا لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا نیکی کا حکم دیا کرو، اچھائی کا حکم کرو، اور لوگوں کو برائی سے منع کیا کرو.
اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ نے فرمایا میں نے محمد کے امت کو بہترین بنا کر بھیجا، کیونکہ یہ لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم دیتے ہیں اور لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہیں۔ یعنی جو لوگ نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے، بھلائی کا حکم دیتا ہے، وہ تمام بہترین امت ہے۔ آگے لقمان نے کہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، بیٹے کو کہا تکلیف پر صبر کیا کر، جب تجھے تکلیف آئے، تکلیف پہنچے، صبر کیا کر۔ توحید بیان کرتے ہوئے تکلیف آتی ہے، لوگوں کو نیکی کرنے کی تبلیغ دینے پر تکلیف آتی ہے۔ سیدنا لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا جب تجھے تکلیف پہنچے تم صبر کیا کر، کیونکہ صبر کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خاتون آئی پیغمبر کے پاس، اس نے اپنی بیماری کے متعلق اللہ کے رسول کو بتائے کہ اللہ کے رسول میں بیمار ہوں، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے صحت عطا کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس بیماری پر صبر کرتے ہو تو اللہ اس بیماری کے بدلے، صبر کے بدلے اللہ تجھے جنت عطا کرے گا۔ تو اس خاتون نے کہا کہ اللہ کے رسول پھر میں صبر کرتی ہوں۔ وہ چلی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا اگر آپ جنتی خاتون دیکھنا چاہتے ہیں تو اس عورت کو دیکھو، یہ جنتی ہے۔ یعنی جو شخص صبر کرتا ہے اللہ اس کے بدلے جنت عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ ان کو قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرتے ہیں میں رب ان کے ساتھ ہوں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ اور اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم اس نصیحت پر عمل کریں جو سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔